خداوند کے پاک اور زندگی بخش کلام مقدس میں سے گنتی کی کتاب اس کا 16واں 17واں اور 18واں باب۔ اور کورے بن اظہار بن کہات بن لاوی نے بنی روبن میں سے الیاب کے بیٹوں داتن اور ابیرام اور پلت کے بیٹے اون کے ساتھ مل کر اور آدمیوں کو ساتھ لیا، اور وہ اور بنی اسرائیل میں سے 250 اور اشخاص جو جماعت کے سردار اور چیدہ اور مشہور آدمی تھے موسیٰ کے مقابلہ میں اٹھے، اور وہ موسیٰ اور ہارون کے خلاف اکٹھے ہو کر ان سے کہنے لگے، تمہارے تو بڑے دعوے ہو چلے، کیونکہ جماعت کا ایک ایک آدمی مقدس ہے اور خداوند ان کے بیچ رہتا ہے، سو تم اپنے آپ کو خداوند کی جماعت سے بڑا کیوں کر ٹھہراتے ہو؟ موسیٰ یہ سن کر منہ کے بل گرا۔ پھر اس نے کورے اور اس کے کل فریق سے کہا کہ کل صبح خداوند دکھا دے گا کہ کون اس کا ہے اور کون مقدس ہے، اور وہ اسی کو اپنے نزدیک آنے دے گا، کیونکہ جسے وہ خود چنے گا اسے وہ اپنی قربت بھی دے گا۔ سو اے کورے اور اس کے فریق کے لوگوں، تم یوں کرو کہ اپنا اپنا بخور دان لو اور ان میں آگ بھرو، اور خداوند کے حضور کل ان میں بخور جلاؤ۔ تب جس شخص کو خداوند چن لے وہی مقدس ٹھہرے گا۔ اے لاوی کے بیٹو، بڑے بڑے دعوے تو تمہارے ہیں۔ پھر موسیٰ نے کورے کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے بنی لاوی سنو، کیا یہ تم کو چھوٹی بات دکھائی دیتی ہے کہ اسرائیل کے خدا نے تم کو بنی اسرائیل کی جماعت میں سے چن کر الگ کیا تاکہ تم کو وہ اپنی قربت بخشے، اور تم خداوند کے مسکن کی خدمت کرو، اور جماعت کے آگے کھڑے ہو کر اس کی بھی خدمت بجا لاؤ، اور تجھے اور تیرے سب بھائیوں کو جو بنی لاوی ہیں اپنے نزدیک آنے دیا۔ سو کیا اب تم کہانت کو بھی چاہتے ہو؟ اسی لیے تو اور تیرے فریق کے لوگ یہ سب کے سب خداوند کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہارون کون ہے جو تم اس کی شکایت کرتے ہو؟ پھر موسیٰ نے داتن اور ابیرام کو جو الیاب کے بیٹے تھے بلوا بھیجا۔ انہوں نے کہا، ہم نہیں آتے۔ کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ تو ہم کو ایک ایسے ملک سے جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے نکال لایا ہے کہ ہم کو بیابان میں ہلاک کرے؟ اور اس پر بھی یہ ترا ہے کہ اب تو سردار بن کر ہم پر حکومت جتاتا ہے، ماں سوا اس کے تو نے ہم کو اس ملک میں بھی نہیں پہنچایا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور نہ ہم کو کھیتوں اور تاکستانوں کا وارث بنایا۔ کیا تو ان لوگوں کی آنکھیں نکال ڈالے گا؟ ہم تو نہیں آنے کے۔ تب موسیٰ نہایت طیش میں آ کر خداوند سے کہنے لگا، تو ان کے ہدیہ کی طرف توجہ مت کر، میں نے ان سے ایک گدھا بھی نہیں لیا، نہ ان میں سے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا ہے۔ پھر موسیٰ نے کورے سے کہا، کل تو اپنے سارے فریق کے لوگوں کو لے کر خداوند کے آگے حاضر ہو، تو بھی ہو اور وہ بھی ہوں اور ہارون بھی ہو، اور تم میں سے ہر شخص اپنا بخوردان لے کر اس میں بخور ڈالے، اور تم اپنے اپنے بخوردان کو جو شمار میں 250 ہوں گے خداوند کے حضور لاؤ، اور تو بھی اپنا بخوردان لانا اور ہارون بھی لائے۔ سو انہوں نے اپنا اپنا بخوردان لے کر اور ان میں آگ رکھ کر اس پر بخور ڈالا، اور خیمہ اجتماع کے دروازہ پر موسیٰ اور ہارون کے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے، اور کورے نے ساری جماعت کو ان کے خلاف خیمہ اجتماع کے دروازہ پر جمع کر لیا تھا۔ تب خداوند کا جلال ساری جماعت کے سامنے نمایاں ہوا، اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ تم اپنے آپ کو اس جماعت سے بالکل الگ کر لو تاکہ میں ان کو ایک پل میں بھسم کر دوں۔ تب وہ منہ کے بل گر کر کہنے لگے، اے خدا، سب بشر کی روحوں کے خدا، کیا ایک آدمی کے گناہ کے سبب سے تیرا قہر ساری جماعت پر ہوگا؟ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو جماعت سے کہہ کہ تم کورے اور داتن اور ابیرام کے خیموں کے آس پاس سے دور ہٹ جاؤ۔ اور موسیٰ اٹھ کر داتن اور ابیرام کی طرف گیا،
اور بنی اسرائیل کے بزرگ اس کے پیچھے پیچھے گئے، اور اس نے جماعت سے کہا، ان شریر آدمیوں کے خیموں سے نکل جاؤ اور ان کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ، تا نہ ہو کہ تم بھی ان کے سب گناہوں کے سبب سے نیست ہو جاؤ۔ سو وہ لوگ کورے اور داتن اور ابیرام کے خیموں کے آس پاس سے دور ہٹ گئے، اور داتن اور ابیرام اپنی بیویوں اور بیٹوں اور بال بچوں سمیت نکل کر اپنے خیموں کے دروازوں پر کھڑے ہوئے۔ تب موسیٰ نے کہا، اس سے تم جان لو گے کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ سب کام کروں، کیونکہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ اگر یہ آدمی ویسی ہی موت سے مریں جو سب لوگوں کو آتی ہے، یا ان پر ویسے ہی حادثے گزریں جو سب پر گزرتے ہیں، تو میں خداوند کا بھیجا ہوا نہیں ہوں۔ پر اگر خداوند کوئی نیا کرشمہ دکھائے اور زمین اپنا منہ کھول دے اور ان کو ان کے گھر بار سمیت نگل جائے اور یہ جیتے جی پاتال میں سما جائیں، تو تم جاننا کہ ان لوگوں نے خداوند کی تحقیر کی ہے۔ اس نے یہ باتیں ختم ہی کی تھیں کہ زمین ان کے پاؤں تلے پھٹ گئی، اور زمین نے اپنا منہ کھول دیا اور ان کو اور ان کے گھر بار کو اور کورے کے ہاں کے سب آدمیوں کو اور ان کے سارے مال و اسباب کو نگل گئی۔ سو وہ اور ان کا سارا گھر بار جیتے جی پاتال میں سما گئے، اور زمین ان کے اوپر برابر ہو گئی، اور وہ جماعت میں سے نابود ہو گئے۔ اور سب اسرائیلی جو ان کے آس پاس تھے ان کا چلانا سن کر یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ کہیں زمین ہم کو بھی نگل نہ لے، اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور ان 250 آدمیوں کو جنہوں نے بخور گزرانا تھا بھسم کر ڈالا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون کاہن کے بیٹے الیعزر سے کہہ کے وہ بخور دانوں کو شولوں میں سے اٹھا لے اور آگ کے انگاروں کو ادھر ہی بکھیر دے، کیونکہ وہ پاک ہیں۔ جو خطا کار اپنی ہی جان کے دشمن ہوئے، ان کے بخور دانوں کے پیٹ پیٹ کر پتھر بنائے جائیں، تاکہ وہ مذبح پر مڈھے جائیں، کیونکہ انہوں نے ان کو خداوند کے حضور رکھا تھا، اس لیے وہ پاک ہیں، اور وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک نشان بھی ٹھہریں گے۔ تب الیعزر کاہن نے پیتل کے ان بخور دانوں کو اٹھا لیا جن میں انہوں نے جو بھسم کر دیے گئے تھے بخور گزرانا تھا، اور مذبح پر منڈھنے کے لیے ان کے پتھر بنوائے، تاکہ بنی اسرائیل کے لیے ایک یادگار ہو کہ کوئی غیر شخص جو ہارون کی نسل سے نہیں خداوند کے حضور بخور جلانے کو نزدیک نہ جائے، تا نہ ہو کہ وہ کورے اور اس کے فریق کی طرح ہلاک ہو، جیسا خداوند نے اس کو موسیٰ کی معرفت بتا دیا تھا۔ لیکن دوسرے ہی دن بنی اسرائیل کی ساری جماعت نے موسیٰ اور ہارون کی شکایت کی اور کہنے لگے کہ تم نے خداوند کے لوگوں کو مار ڈالا ہے۔ اور جب وہ جماعت موسیٰ اور ہارون کے خلاف اکٹھی ہو رہی تھی تو انہوں نے خیمہ اجتماع کی طرف نگاہ کی اور دیکھا کہ ابر اس پر چھایا ہوا ہے اور خداوند کا جلال نمایاں ہے۔ تب موسیٰ اور ہارون خیمہ اجتماع کے سامنے آئے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تم اس جماعت کے بیچ سے ہٹ جاؤ، تاکہ میں ان کو ایک پل میں بھسم کر ڈالوں۔ تب وہ منہ کے بل گرے، اور موسیٰ نے ہارون سے کہا، اپنا بخور دان لے اور مذبح پر سے آگ لے کر اس میں ڈال اور اس پر بخور جلا، اور جلد جماعت کے پاس جا کر ان کے لیے کفارہ دے، کیونکہ خداوند کا قہر نازل ہوا ہے اور وبا شروع ہو گئی۔ موسیٰ کے کہنے کے مطابق ہارون بخور دان لے کر جماعت کے بیچ میں دوڑتا ہوا گیا اور دیکھا کہ وبا لوگوں میں پھیلنے لگی ہے، سو اس نے بخور جلایا اور ان لوگوں کے لیے کفارہ دیا، اور وہ مردوں اور زندوں کے بیچ میں کھڑا ہوا۔ تب وبا موقوف ہوئی، سو علاوہ ان کے جو کورے کے معاملہ کے سبب سے ہلاک ہوئے تھے 14,700 آدمی وبا سے چھیج گئے۔ پھر ہارون لوٹ کر خیمہ اجتماع کے دروازہ پر موسیٰ کے پاس آیا اور وبا موقوف ہو گئی۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے گفتگو کر کے ان کے سب سرداروں سے ان کے آبائی خاندانوں کے مطابق
फी खानदान एक लाठी के हिसाब से 12 लाठियां ले और हर सरदार का नाम उसकी लाठी पर लिख और लावी की लाठी पर हारून का नाम लिखना, क्योंकि उनके आबाई खानदानों के हर सरदार के लिए एक लाठी होगी। और उनको लेकर खैमा इज्तिमा में शहादत के संदूक के सामने जहां मैं तुमसे मुलाकात करता हूं रख देना, और जिस शख्स को मैं चुनूंगा उसकी लाठी से कलियां फूट निकलेंगी, और बनी इसराइल जो तुम पर कुड़कुड़ाते रहते हैं वो कुड़कुड़ाना मैं अपने पास से दफा करूंगा। सो मूसा ने बनी इसराइल से गुफ्तगू की और उनके सब सरदारों ने अपने आबाई खानदानों के मुताबिक फी सरदार एक लाठी के हिसाब से 12 लाठियां उसको दीं, और हारून की लाठी भी उनकी लाठियों में थी। और मूसा ने उन लाठियों को शहादत के खैमा में खुदावंद के हजूर रख दिया। और दूसरे दिन जब मूसा शहादत के खैमा में गया तो देखा कि हारून की लाठी में जो लावी के खानदान के नाम की थी, कलियां फूटी हुई और शगुफे खिले हुए और पके बादाम लगे हैं। और मूसा उन सब लाठियों को खुदावंद के हजूर से निकाल कर सब बनी इसराइल के पास ले गया, और उन्होंने देखा और हर शख्स ने अपनी लाठी ले ली। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून की लाठी शहादत के संदूक के आगे धर दे, ताकि वो फितना अंगेज़ों के लिए एक निशान के तौर पर रखी रहे। और इस तरह तू उनकी शिकायतें जो मेरे खिलाफ होती रहती हैं बंद कर दे, ताकि वो हलाक ना हो। और मूसा ने जैसा खुदावंद ने उसे हुक्म दिया था वैसा ही किया। और बनी इसराइल ने मूसा से कहा, देख हम नेस्त हुए जाते, हम हलाक हुए जाते, हम सब के सब हलाक हुए जाते हैं। जो कोई खुदावंद के मस्कन के नज़दीक जाता है मर जाता है, तो क्या हम सब के सब नेस्त ही हो जाएंगे। और खुदावंद ने हारून से कहा कि मकदिस का बारे गुनाह तुझ पर और तेरे बेटों और तेरे आबाई खानदान पर होगा, और तुम्हारी कहानत का बारे गुनाह भी तुझ पर और तेरे बेटों पर होगा। और तू लावी के कबीला यानी अपने बाप के कबीला के लोगों को भी जो तेरे भाई हैं अपने साथ ले आया कर, ताकि वो तेरे साथ होकर तेरी खिदमत करें, पर शहादत के खैमा के आगे तू और तेरे बेटे ही आया करें। वो तेरी खिदमत और सारे खैमा की मुहाफ़ज़त करें, फ़क्त वो मकदिस के ज़रूफ़ और मज़बा के नज़दीक ना जाएं, ता ना हो कि वो भी और तुम भी हलाक हो जाओ। सो वो तेरे साथ होकर खैमा इज्तिमा और खैमा के इस्तेमाल की सब चीज़ों की मुहाफ़ज़त करें, और कोई गैर शख्स तुम्हारे नज़दीक ना आने पाए। और तुम मकदिस और मज़बा की मुहाफ़ज़त करो, ताकि आगे को फिर बनी इसराइल पर कहर नाजिल ना हो। और देखो, मैंने बनी लावी को जो तुम्हारे भाई हैं बनी इसराइल से अलग करके खुदावंद की खातिर बख्शिश के तौर पर तुमको सुपुर्द किया, ताकि वो खैमा इज्तिमा की खिदमत करें, पर मज़बा की और पर्दा के अंदर की खिदमत तेरे और तेरे बेटों के ज़िम्मा है। सो उसके लिए तुम अपनी कहानत की हिफाजत करना, वहाँ तुम ही खिदमत किया करना। कहानत की खिदमत का शर्फ मैं तुमको बख्शता हूँ। और जो गैर शख्स नज़दीक आए वो जान से मारा जाए। फिर खुदावंद ने हारून से कहा, देख मैंने बनी इसराइल की सब पाक चीज़ों में से उठाने की कुर्बानियाँ तुझे दे दीं। मैंने उनको तेरे ममसू होने का हक ठहरा कर तुझे और तेरे बेटों को हमेशा के लिए दिया। सबसे पाक चीज़ों में से जो कुछ आग से बचाया जाए वो तेरा होगा। उनके सब चढ़ावे यानी नज़र की कुर्बानी और ख़ता की कुर्बानी और जुर्म की कुर्बानी जिनको वो मेरे हजूर गुजराने, वो तेरे और तेरे बेटों के लिए निहायत मुकद्दस ठहरें, और तू उनको निहायत मुकद्दस जान कर खाना। मर्द ही मर्द उनको खाएं, वो तेरे लिए पाक हैं। और अपने हदिया में से जो कुछ बनी इसराइल उठाने की कुर्बानी और हिलाने की कुर्बानी के तौर पर गुजराने, वो भी तेरा ही हो। इनको मैं तुझको और तेरे बेटे बेटियों को हमेशा के हक के तौर पर देता हूँ। तेरे घराने में जितने पाक हैं वो उनको खाएं। अच्छे से अच्छा तेल और अच्छी से अच्छी मै
اور اچھے سے اچھا گیہوں یعنی ان چیزوں میں سے جو کچھ وہ پہلے پھل کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے، وہ سب میں نے تجھے دیا۔ ان کے ملک کی ساری پیداوار کے پہلے پکے پھل جن کو وہ خداوند کے حضور لائیں تیرے ہوں گے۔ تیرے گھرانے میں جتنے پاک ہیں وہ ان کو کھائیں۔ بنی اسرائیل کی ہر ایک مخصوص کی ہوئی چیز تیری ہوگی۔ ان جانداروں میں سے جن کو وہ خداوند کے حضور گزرانتے ہیں، جتنے پہلوٹھی کے بچے ہیں، خواہ وہ انسان کے ہوں خواہ حیوان کے، وہ سب تیرے ہوں گے۔ پر انسان کے پہلوٹھوں کا فدیہ لے کر ان کو ضرور چھوڑ دینا، اور ناپاک جانوروں کے پہلوٹھے بھی فدیہ سے چھوڑ دیے جائیں۔ اور جن کا فدیہ دیا جائے وہ جب 1 مہینہ کے ہوں تو ان کو اپنی ٹھہرائی ہوئی قیمت کے مطابق مقدس کی مسکال کے حساب سے، جو 20 جیرے کی ہوتی ہے، چاندی کی 5 مسکال لے کر چھوڑ دینا۔ لیکن گائے اور بھیڑ بکری کے پہلوٹھوں کا فدیہ نہ لیا جائے، وہ مقدس ہیں۔ تو ان کا خون مذبح پر چھڑکنا اور ان کی چربی آتشین قربانی کے طور پر جلا دینا، تاکہ وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو ٹھہرے، اور ان کا گوشت تیرا ہوگا۔ جس طرح ہلائی ہوئی قربانی کا سینہ اور دہنی ران تیرے ہیں، جتنی مقدس چیزیں بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے، ان سبوں کو میں نے تجھے اور تیرے بیٹے بیٹیوں کو ہمیشہ کے حق کے طور پر دیا۔ یہ خداوند کے حضور تیرے اور تیری نسل کے لیے نمک کا دائمی عہد ہے۔ اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ ان کے ملک میں تجھے کوئی میراث نہیں ملے گی، اور نہ ان کے درمیان تیرا کوئی حصہ ہوگا، کیونکہ بنی اسرائیل میں تیرا حصہ اور تیری میراث میں ہوں۔ اور بنی لاوی کو اس خدمت کے معاوضہ میں جو وہ خیمہ اجتماع میں کرتے ہیں، میں نے بنی اسرائیل کی ساری دے یکی موروثی حصہ کے طور پر دی۔ اور آگے کو بنی اسرائیل خیمہ اجتماع کے نزدیک ہرگز نہ آئیں، تا نہ ہو کہ گناہ ان کے سر لگے اور وہ مر جائیں، بلکہ بنی لاوی خیمہ اجتماع کی خدمت کریں اور وہی ان کا بار گناہ اٹھائیں۔ تمہاری پشت در پشت یہ ایک دائمی آئین ہو، اور بنی اسرائیل کے درمیان ان کو کوئی میراث نہ ملے، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کی دے یکی کو، جسے وہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانیں گے، ان کا موروثی حصہ کر دیا ہے۔ اسی سبب سے میں نے ان کے حق میں کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے درمیان ان کو کوئی میراث نہ ملے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو لاویوں سے اتنا کہہ دینا کہ جب تم بنی اسرائیل سے اس دے یکی کو لو جسے میں نے ان کی طرف سے تمہارا موروثی حصہ کر دیا ہے، تو تم اس دے یکی کی دے یکی خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی کے لیے گزراننا۔ اور یہ تمہاری اٹھائی ہوئی قربانی تمہاری طرف سے ایسی ہی سمجھی جائے گی جیسے کھلیان کا غلہ اور کولو کی میز سمجھی جاتی ہے۔ اس طریقہ سے تم بھی اپنی سب دے یکیوں میں سے جو تم کو بنی اسرائیل کی طرف سے ملیں گی خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی گزراننا۔ اور خداوند کی یہ اٹھائی ہوئی قربانی ہارون کاہن کو دینا۔ جتنے نذرانے تم کو ملیں ان میں سے ان کا اچھے سے اچھا حصہ جو مقدس کیا گیا ہے اور خداوند کا ہے، تم اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزراننا۔ سو تو ان سے کہہ دینا کہ جب تم ان میں سے ان کا اچھے سے اچھا حصہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزرانو گے تو وہ لاویوں کے حق میں کھلیان کے بھرے غلہ اور کولو کی بھری مے کے برابر محسوب ہوگا، اور ان کو تم اپنے گھرانوں سمیت ہر جگہ کھا سکتے ہو، کیونکہ یہ اس خدمت کے بدلے تمہارا اجر ہے جو تم خیمہ اجتماع میں کرو گے۔ اور جب تم اس میں سے اچھا حصہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزرانو گے تو تم اس کے سبب سے گناہ گار نہ ٹھہرو گے۔ اور خبردار، بنی اسرائیل کی مقدس چیزوں کو ناپاک نہ کرنا تاکہ تم ہلاک نہ ہو۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔